انا آتینا کل کوثر، ایک ایسی صورت جس کی ایک ایک آیت جو ہے وہ خزانے سے بھری ہوئی ہیں، لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں جن کو فائدہ نہیں مل پا رہا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں جنہوں نے پہلے اعمال کر لیا اور اس صورت سے فائدہ لے لیا، لیکن اب میں آپ کو آج ایک ایسا طریقہ بتاؤں گا جس سے ہر انسان کامیاب ہوگا اور فائدہ اس صورت سے لے سکتا ہے۔ کسی بھی کام کو آپ کریں گے کامیابی ہوگی، جس بھی کام کو ہاتھ لگائیں گے، مٹی میں بھی ہاتھ لگائیں گے وہ بھی سونا بن جائے گی۔ یہ اس طرح کا اعمال ہے۔ ہرگز یہ کبھی نہیں سوچیے گا کہ میں یہ عمل کروں گا تو فائدہ ہوگا کہ نہیں، کیونکہ سورہ کوثر ایک ایسا خزانہ ہے جس کو ہر انسان جو ہے وہ پا سکتا ہے، لیکن انسان کے اندر کوشش کرنے کی ہمت ہونی چاہیے۔ انسان اپنا نصیب خود لکھتا ہے، کوشش جب انسان کرتا ہے تو اپنے نصیب کو بھی بدل سکتا ہے۔ یہ ہرگز نہیں ہے کہ فلاں اس کی روحانی طاقت زیادہ ہے، اس نے عمل کر لیا۔ دیکھیں، جب آپ ایک چیز کو کرنے کا ذہن میں بنا لیتے ہیں، مائنڈ اپنا کہ میں نے یہ کرنا ہے اور اس میں کامیاب ہونا ہے، تو انشاءاللہ اس میں کوئی بھی آپ کو ناکام نہیں کر سکتا۔ دوسری چیز، سورہ کوثر سے آپ کس طرح فائدہ لے سکتے ہیں؟ سورہ کوثر جو ہے اصل میں ایک ایسی آیت ہے جس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کے لیے مدد کے دروازے کھل جائیں گے، خزانے کھل جائیں گے، ہر طرح سے غیبی مدد آپ کے لیے آنا شروع ہو جائے گی۔ غائب سے جو ہے آپ کی مدد ہونا شروع ہو جائے گی، ہر مسئلہ، ہر معاملات جو ہے وہ حل ہونا شروع ہو جاتا ہے اس سے۔ لیکن اس سے کام کیسے لیا جائے؟ پہلے تو یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں کامیابی نہیں ہوتی اس وظائف میں، یا ہم کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں، تو ان سب کو میں ایک بات کہوں گا کہ سب سے پہلے آپ روحانی طاقت اپنی تیز کریں، بڑھائیں، تاکہ آپ جو بھی عمل کریں اس میں آپ کو فائدہ ہو۔ جب آپ کی روحانی طاقت زیادہ ہوگی، آپ کو فائدہ ہوگا، تو ہی آپ کامیاب ہو سکیں گے۔ اور دوسری بات میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب آپ عمل سن لیتے ہیں، اگر آپ دوسرا، تیسرا یا چوتھا دن عمل کو دیکھتے ہوئے ہو جاتا ہے تو آپ شروع کریں انشاءاللہ۔ دیکھیں، جب آپ عمل دیکھتے رہتے ہیں تو ہزاروں لوگ اس سے پہلے عمل کو کر چکے ہوتے ہیں، عمل کی تاثیر کم نہیں ہو جاتی، لیکن جب حاضرات ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں ہر انسان کے پاس ایک ہی ٹائم میں موجود نہیں ہوتی، تو مختلف اوقات میں ہر انسان حاضرات کرتا ہے، وہ حاضرات سبھی کو فائدہ دیتی ہے، لیکن ان کے پاس حاضرات جلدی ہو جاتی ہے جو اعمال کو جلدی سنتے ہیں اور اس کے اوپر جلدی عمل درآمد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سبھی سے میری ریکویسٹ آپ سبھی سے یہی ہوگی کہ جو بھی آپ عمل کرنا چاہیں، جب آپ نے مائنڈ بنا لیا ہے تو کم سے کم یہ ضرور کریں کہ جتنا کم لوگوں نے اس اعمال کو دیکھا ہو آپ جلدی شروع کریں، تاکہ آپ کے پاس حاضرات جلدی آئے اور اس سے آپ کام لے سکیں۔ اور تب جو ہے حاضرات وہ بہت زیادہ طاقتور ہوتی ہے جب شروع میں انسان کرتا ہے۔ جیسے ایک مثال ہے، میں نے آج عمل اپلوڈ کیا تو کل تک ایک مثال ہے، اگر 100 بندوں نے عمل کر لیا تو وہ 100 کے پاس جو حاضرات کی پاور ہوگی وہ بہت زیادہ ہوگی۔ اس کے بعد جو بھی عمل کرے گا اس کے پاس حاضرات تو ہوگی، لیکن اس کے پاس اس طرح کی تاثیر نہیں ہوتی کہ وہ انسان اس میں کامیاب ہو سکے یا اس سے اس طرح کا کوئی کام لے سکے۔ تو اس سے آپ دولت، ہر چیز جو ہے وہ لے سکتے ہیں، دولت، غائبی مدد، ایسے کہہ لیں کہ دست غائب آپ کے پاس آ جائے گا۔ طریقہ کار کچھ اس طرح سے ہے کہ اس کو دو طرح سے آپ کریں، یا رات کو یا دن میں۔ دن کے ٹائم اگر آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو کم سے کم جو ہے یہ آپ نے 10 بجے سے پہلے صبح فجر کی یا تہجد کی نماز کے بعد، اور 10 بجے سے پہلے 9 بجے سے پہلے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ رات میں کرنا چاہیں تو رات میں 10 بجے کے بعد 12 بجے سے پہلے اس عمل کو کریں۔ اس میں جو تعداد پڑی جائے گی وہ آپ کے اوپر میسر ہے کہ آپ کتنی پڑھنا چاہتے ہیں۔ اس عمل میں جو تعداد ہے وہ کم سے کم جو ہے وہ 414 بار آپ پڑھیں۔ پڑھنے کا طریقہ کار اس طرح سے ہوگا کہ آپ اپنے سامنے دیوا رکھ لیں، دیا جلا کر۔ تو وہ دیوا جو ہے ایک ملتا تھا پرانے زمانے میں جس میں روئی لگا کر، تو وہ مٹی کا ہوتا ہے، وہ جلا کر آپ پھر یہ عمل کریں۔ اس سے جب آپ کے پاس حاضرات آئے گی تو آپ کو واضح نظر آئے گی۔ دوسرے جو دیوے ہوتے ہیں وہ مطلب آج کل کے میں نے دیکھے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے لوہے کے کین جو ہوتے ہیں ان میں شعلہ سا نکلتا ہے، تو وہ چیز نہیں جلائیے۔ جو دیوا ہے مطلب وہ جس میں مطلب روئی وغیرہ لگا کر وہ مٹی کا بنتا ہے، وہ استعمال کیجیے گا، انشاءاللہ العزیز حاضرات آپ کے پاس ہوگی۔ اور اس میں جو ہے وہ سفید کپڑا آپ اپنے زمین پر یا اپنے اوپر یا سر کے اوپر کہیں پر بھی رکھیں، سفید کپڑا ضروری ہے اس عمل میں۔ اور اس ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں، جب بھی حاضرات ہوگی تو یہ دھوئیں کی شکل میں آئے گی، تو یہ جب بھی آپ کے پاس آئے تو آپ نے بات نہیں کرنی، اپنا عمل مکمل کرنا، پھر آپ نے اس سے جو بھی بات ہے وہ کر سکتے ہیں آپ۔ جب آپ کے پاس حاضرات آ جائے تو
آپ اس سے اپنا عہد لے لیں کہ میں جب جب بلاؤں گا آپ نے آنا ہے، اور جو میں کام کہوں گا وہ کرنا ہے، اور اپنی حاضرات کا طریقہ بتا دیں. یہ سب کچھ آپ نے اس سے وعدہ لے لینا ہے، نشانی لے لینی ہے اس سے. تو اس سے یہ ہو جاتا ہے کہ حاضرات جو ہے وہ مضبوط ہو جاتی ہے کہ آپ کے پاس دوبارہ بھی ہوگی، ایک دفعہ ہو کر ختم نہیں ہو جائے گی. کیونکہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، وہ شکایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حاضرات ہوئی اس کے بعد حاضرات ہی نہیں ہو رہی. تو نشانی ضرور لے لیجیے گا. باقی اگر کوئی بھی بات نہ سمجھ آئے تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. روحانی طاقت بڑھانے کے لیے لوہے ہمزاد آپ بنوا کر مجھ سے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، یا پھر آپ کوئی بھی وظائف روحانی طاقت کے متعلق وہ آپ کر کے اپنی روحانی طاقت کو بڑھا سکتے ہیں. اگر کوئی بات نہ سمجھ آئے تو مجھے پوچھ سکتے ہیں، دیے گئے نمبرات پر رابطہ کر کے رہنمائی بھی لے سکتے ہیں. انشاءاللہ پوری رہنمائی کی جائے گی. باقی اس ویڈیو میں اتنا ہی، ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے عمل کے ساتھ. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. خدا حافظ، فی امان اللہ.